رات کے سناٹے میں جب سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے اور جب رات کی دیوی کی سیاہ زلفوں پر جگمگاتی روشنیاں ٹمٹمانے لگی تھیں، تب شہر کا ایک حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جہاں زندگی کا سورج طلوع نہیں ہوتا، جہاں موت کا راج ہے، جہاں مردہ جسم تو ابدی نیند سو رہے ہیں مگر ان کی ارواح اسی قبرستان میں بھٹک رہی ہیں۔ کوئی اہل دل سنے تو روح فرسا سناٹے میں کسی کے سسکنے کی یا غموں میں ڈوبے کہکہوں کی صدائیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی اس مان پر ہنس رہا ہو جو اسے اپنی زندگی پر تھا۔ رات 12 بجے کے بعد اس سناٹے میں مہین سی آوازیں کئی راز افشاں کرتی ہیں۔ کئی قبروں کے کتبے نہیں ہیں اور کئی قبریں نیست و نابود ہو چکی ہیں۔ اسی اندوہناک وادی میں کسی کے قدم کی چاپ سنائی دیتی ہے، قدموں کی آہٹ واضح ہوتی جا رہی ہے مگر کوئی وجود نمایاں نہیں ہوتا۔ پھر انتہائی پرانی خستہ حال قبروں کی طرف کوئی بڑھتا ہے۔ رات کی سیاہی میں اس کا سراپا وجود بہت مدھم تھا۔ اس نے دیا جلایا تو اس سیاہ پوش کا معمولی سا خاکہ دکھائی دیا۔ اس نے جلا ہوا چراغ اس پرانی قبر کے قریب رکھ دیا، اسی طرح اس نے ایک چراغ دوسری قبر کے قریب رکھ دیا۔ وہ دو زانو بیٹھ گیا اور کسی منتر کا جاپ کرنے لگا۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اسی کیفیت میں رہا، پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے 20 منٹ کے بعد وہ دونوں قبریں ایک دھماکے کے ساتھ پھٹیں۔ جن قبروں میں ڈھانچے بھی گل سڑ چکے تھے، اس میں سے جیتے جاگتے انسانوں کے سے وجود نمایاں ہوئے اور پھر ان کے وجود ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ حوریہ کے والد توقیر کے دوست کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ حوریہ کی والدہ رخسانہ تعزیت کے لیے ان کے گھر گئیں۔ میت صحن کے وسط میں رکھی ہوئی تھی۔ لڑکی کی ماں اور بہنیں رو رو کے بے حال ہو رہی تھیں۔ رخسانہ نے انہیں دلاسا دینے کی بہت کوشش کی مگر وہ غم سے نڈھال تھیں۔ رخسانہ میت کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے مری ہوئی لڑکی کا چہرہ دیکھا تو ایک تکلیف دہ احساس نے اس کا سینہ چیر کے رکھ دیا۔ اسے حوریہ کا خیال آیا کہ نہ جانے وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے ممتا کی پیار سے بھری نظروں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ دیا۔ اس کی نظریں اس لڑکی کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ رخسانہ کو محسوس ہوا کہ لڑکی کے سر نے حرکت کی ہے۔ اس کے جسم میں تھرتھری دوڑ گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ مردہ لڑکی نے اپنے اکڑے ہوئے چہرے اور ساکت آنکھوں کے ساتھ رخسانہ کی طرف دیکھا۔ اس کی سرد آنکھیں رخسانہ کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ اس کے خشک سلیٹی مائل لبوں میں جنبش ہوئی۔ وہ حوریہ کی آواز میں بولی، مما کہاں ڈھونڈو گی مجھے؟ زندوں میں یا مردوں میں؟ آسمان میں یا زمین میں؟ جس کے ساتھ ہی جھٹکے سے اس نے اپنا سر سیدھا کر لیا۔ رخسانہ کے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ چیخنے لگی، حوریہ کہاں ہو تم؟ اس نے مجھ سے حوریہ کی آواز میں بات کی ہے۔ وہ لاش کے قریب ہونے لگی تو دو عورتوں نے اسے پکڑ لیا۔ بیٹی کی جدائی نے اس کے دماغ پر اثر ڈال دیا ہے۔ ہم سب یہیں بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہی ہے کہ میت نے اس سے بات کی ہے۔ رخسانہ رو رو کے بتانے لگی، میرا یقین کرو، اس نے مجھ سے حوریہ کی آواز میں بات کی ہے۔ لڑکی کی ماں نے رخسانہ کی حالت دیکھی تو توقیر کو بلا لیا۔ توقیر رخسانہ کو اٹھانے لگا تو وہ لاش کے پاس جم کے بیٹھ گئی۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ توقیر اسے زبردستی وہاں سے گھر لے آیا۔ گھر آنے کے بعد بھی
وہ یہی کہتی رہی کہ میت نے اس سے بات کی تھی، مگر کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ حوریہ کی والدہ رخسانہ اس واقعے کے بعد بہت خوف زدہ ہو گئیں۔ عجیب عجیب سے وہم اس کے سینے پر خنجر کھونپنے لگے۔ ایک روح ہی مردہ جسم میں سرایت کر سکتی ہے، نہ تو مردہ بول سکتا ہے اور نہ ہی ایک زندہ انسان مردے میں سرایت کر سکتا ہے۔ کہیں میری حوریہ، اس خیال سے وہ کانپ اٹھی۔ نہیں، میری حوریہ کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ضرور واپس آئے گی۔ اس نے اگلے روز ہی گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا۔ قرآن خوانی میں اس نے وشا، فواد اور خیام کے گھر والوں کو بھی بلایا۔ وشا کے گھر سے کوئی نہیں آیا، مگر خیام اور فواد کے گھروں سے ان دونوں کی والدہ آئی تھیں، جو خود غم سے نڈھال تھیں۔ وہ بھی اس مذہبی تقریب میں شامل ہو کے اپنے غموں کا مداوع کرنے لگیں۔ درس دینے والی عورت قرآن پاک کی آیتوں کے ترجمے کی تفسیر کرتے ہوئے عورتوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی ہدایت دے رہی تھی۔ اس کے درس کا موضوع جب فانی زندگی سے ابدی زندگی کی طرف گیا تو وہ موت کے بعد کے تلخ حقائق بیان کرنے لگی۔ فواد کی والدہ ایمن اور خیام کی والدہ ماہین تو زاروں قطار رو رہی تھیں۔ خوف میں پسے پردہ ایک احساس جسے اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا انہیں رلا رہا تھا۔ ایسی ہی حالت رخسانہ کی بھی تھی۔ درس ختم ہوا تو وہ تینوں رخسانہ، ایمن اور ماہین کے درس دینے والی عورت کے پاس جا بیٹھیں۔ عورت نے ان تینوں کی طرف بغور دیکھا۔ کیا بات ہے، آپ تینوں بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ رخسانہ نے اسے ساری بات بتائی اور اس واقعے کا بھی ذکر کیا جو اس کے ساتھ گزشتہ دنوں پیش آیا تھا۔ ان کی ساری باتیں سننے کے بعد عورت سوچ میں پڑ گئی اور کہنے لگی، آپ تینوں کی باتیں بہت حیران کن ہیں، مگر ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق آپ کے بچے کالے جادو کی طرف مائل تھے۔ پولیس کی انتھک کوششوں کے باوجود ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ پولیس کے ذریعے تو ان کی تلاش جاری ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے لاپتہ ہونے میں کالا جادو کا ہی چکر ہو۔ عملیات کا توڑ عملیات سے ہی کیا جاتا ہے۔ آپ ان کا حساب لگوائیں، میں آپ کو ایک عامل کا ایڈریس لکھ دیتی ہوں۔ وہ بہت قابل ہیں، لیکن آپ کو شہر سے باہر جانا ہوگا۔ رخسانہ گلوگیر لہجے میں بولی، ہم ہر جگہ جانے کو تیار ہیں، ہمارے بچے مل جائیں۔ ایمن نے عورت کے ہاتھ سے ایڈریس کی پرچی لی۔ ہم تینوں ان کے پاس ضرور جائیں گے۔ میں نے تو اپنے خاوند کو کئی بار کہا، مگر انہوں نے اس چیز کو توہمات پرستی اور شرک کا نام دے دیا۔ عورت مؤدبانہ انداز میں بولی، بی بی، یہ پیر فقیر تو وسیلے ہیں جو قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے کالے علم کا توڑ کرتے ہیں۔ آپ جلد ہی اس بزرگ سے رابطہ کریں، میں آپ تینوں کے لیے دعا کروں گی۔ انشاءاللہ آپ کے بچے خیریت سے گھر واپس آ جائیں گے۔ آپ امید کا دامن نہ چھوڑنا، مایوسی بنتے کام بگاڑ دیتی ہے۔ بس درود شریف پڑھنے کے ساتھ اللہ الصمد کی تسبیح کا ورد کرتی رہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں گی، اولاد کو اخلاقی تعلیم والدین دیتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی ہر عادت اور روزمرہ کے معمولات پر نظر رکھنی چاہیے۔ ان کی ترجیحات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ جرم وہاں ہوتا ہے جہاں محرومی ہوتی ہے، اور بری سوچ ان ذہنوں میں آتی ہے جہاں خلا ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ تینوں سر جھکائے خاموشی سے اس عورت کی باتیں سن رہی تھیں۔ رخسانہ نے کہا، آپ ہمارے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ ڈاکٹر زبیر ہاسپٹل سے تقریباً 11 بجے گھر واپس آئے۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ زبیر عقبی دروازے سے لاؤنج میں آ گیا۔ ماہین ہمیشہ اس کا لاؤنج میں ہی انتظار کرتی تھی۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا، بس فینسی لائٹ کی ہلکی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ماہین بھائی کہاں ہو؟ وہ ماہین کو پکارتا ہوا بیڈ روم تک چلا گیا۔ ماہین بیڈ روم میں نہیں تھی۔ وہ دوبارہ لاؤنج میں آ گیا۔
اس نے لائٹ آن کی تو ماہین اپنی ٹانگیں سکیڑے صوفے پر براجمان تھی۔ زبیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ماہین نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔